الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله. وقال الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: الدين يسر. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء سلاح المؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ایک تختی سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے. با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے. تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہا ہے. ثا نے کہا کہ یہ تو ثروت والا آ رہا ہے. جیم نے کہا کہ جلیل القدر آ رہا ہے. تو بڑی ہاں نے کہا کہ یہ تو جو حبیب خدا ہے نا وہ آ رہا ہے. خا نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہا ہے. دال نے کہا کہ دو جہاں کا والی آ رہا ہے. ذال نے کہا کہ ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے. را نے کہا ارے جناب فکر نہ کریں، یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے.
زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا کہ ساقی کوثر جو ہے نا وہ آ رہا ہے، تو بڑی شین نے کہا کہ یہ تو شافع محشر جو ہے نا وہ آ رہا ہے۔ صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے۔ ضاد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے۔ طا نے کہا کہ طاہر و مطہر جو ہے نا وہ آ رہا ہے۔ تو ضا نے کہا ارے جناب فکر نہ کریں، یہ تو ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے۔ عین نے کہا کہ عرب کا تاجدار آ رہا ہے۔ غین نے کہا کہ غریبوں کا ملجا آ رہا ہے۔ فا نے کہا کہ فقیروں کا مولا آ رہا ہے۔ تو بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا نا وہ آ رہا ہے۔ تو چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب یہ تو کملی والا آ رہا ہے۔ لام نے کہا کہ لولاک کا مخاطب آ رہا ہے۔ میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تو نون نے کہا کہ نبیوں کا امام آ رہا ہے۔ واو نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے۔ چھوٹی ہاں نے کہا یہ تو جو ہادی برحق ہے نا وہ آ رہا ہے۔ تو یا نے کہا یہ تو یاسین آ رہا ہے۔ یا نے کہا یہ تو یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے۔ یا نے کہا کہ یہ تو یکتا انوکھی نرالی شان والا آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عاشق رسول بنائے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام مبارک ہے وہ محمد ہے۔ یہ ہمارے نبی کا ذاتی نام ہے۔ محمد پیارے نبی کا ذاتی نام، احمد پیارے نبی کا ذاتی نام۔ صفاتی نام تو بہت ہیں، حامد ہے، محمود ہے، قاسم ہے، عاقب ہے، فاتح ہے، خاتم ہے، حاشر ہے، ماہ، دا، سراج، رشید، منیر، بشیر، نذیر، طٰہٰ، یاسین، یہ ہمارے نبی کے صفاتی نام ہیں۔ مزمل، مدثر، شفیع، خلیل، کلیم، حبیب، مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ، مختار، ناصر، منصور، حافظ، شہید، قائم، عادل، حکیم، نور، حجت، برہان، ابطحی، عربی، ہاشمی، تہامی اور بھی بہت سے ہمارے نبی کے صفاتی نام ہیں۔ لیکن محمد آپ کا ذاتی نام ہے اور احمد یہ بھی آپ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس کی بار بار تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو اللہ کی بار بار تعریف کریں اسے احمد کہتے ہیں۔ تو ہمارے نبی محمد بھی اور ہمارے نبی احمد بھی۔ ہمارے نبی کا نام محمد اتنا پیارا نام، یوں فرمایا جب تک کوئی انسان چاہے مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مشرک ہو، مجوسی ہو، صحابی ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، اولیاء عظام ہو، محدثین ہو، مشائخین ہو، فقہا ہو، مصنفین ہو، مقررین ہو، واعظین ہو، یا ہمارے نبی خود اگر وہ بھی اپنا نام لے تو فرمایا چوم کے لینا پڑے گا، چومے بغیر نام محمد ادا نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو پیارے نبی کا نام لینا ہے تو دونوں ہونٹ ملیں گے، ہونٹ دبیں گے، اس کے بعد یہ نام ادا ہوگا۔ فرمایا محمد۔ اللہ اکبر۔ جس نبی کے نام میں اتنا پیار ہو ان کے طریقوں میں کتنا پیار ہوگا اور ان کی نقل اتارنے میں کیسی لذت ہوگی۔ فرمایا ہمارے نبی اللہ کے محبوب اور ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے یہ بھی اللہ کے محبوب۔
ہمارے نبی اللہ کے محبوب، اور ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے یہ بھی اللہ کے محبوب۔ آقا کی شان کے کیا کہنے، ہمارے نبی کے مقام کے کیا کہنے۔ سیرت لکھنے والے سیرت لکھتے لکھتے تھک گئے، آپ کی شان میں بیان کرنے والے بیان کرتے کرتے تھک گئے، اخیر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سیرت لکھنے والے سیرت لکھتے لکھتے تھک گئے، اور آپ کی شان میں بیان کرنے والے بیان کرتے کرتے تھک گئے، اخیر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ہمارے نبی کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا تھا، اے آدم اگر انہیں نہ بنانا ہوتا، اگر محمد کو نہ بنانا ہوتا تو تجھے بھی نہ بنایا ہوتا۔ یعنی یہ آدم تجھے جو بنایا ہے یہ پیارے نبی کا صدقہ ہے، یہ آسمان پیارے نبی کا صدقہ ہے، یہ زمین پیارے نبی کا صدقہ ہے، میں اور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ پیارے نبی کا صدقہ ہے، یہ اطمینان سے جو زندگی گزار رہے ہیں پیارے نبی کا صدقہ ہے، یہ جو نعمتیں ملی ہے یہ پیارے نبی کا صدقہ ہے۔ دنیا میں ایک قاعدہ ہے، جو جس پہ احسان کرتا ہے نا وہ آدمی اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی کے اتنے احسان ہیں جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن افسوس صد افسوس ہم صحیح معنوں میں ہمارے نبی کے دیوانے نہیں ہوتے، یہ افسوس کی بات۔ ایک شخص فورین سے آئے اور کسی کو گھر بنا دے، زندگی بھر اس کا احسان نہیں بھولے گا۔ ایک شخص فورین سے آئے کسی کو بائک دلا دے، اس کا احسان نہیں بھولے گا۔ ایک شخص فورین سے آئے موبائل دلا دے، اس کے لیے سب کام چھوڑ دے گا۔ کیوں؟ سمجھتا ہے اس نے میرے اوپر احسان کیا۔ میرے عزیز، اللہ تعالیٰ نے کتنا احسان کیا، کبھی بھوکا رکھا، کبھی پیاسا رکھا، کبھی بھوکا سلایا۔ یہ پہننے کے لیے کپڑے کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ یہ ہاتھ کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ دنیا میں بڑا طبقہ وہ ہے جن کے پاس ہاتھ کوئی نہیں۔ یہ پیر کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ ایک ہسپتال میں میرا جانا ہوا، جس کو بھی دیکھ رہا ہوں پیر کٹے ہوئے، انگلیاں کٹی ہوئی، مجھے پتا چلا 1 گھنٹے میں 3-4 لوگوں کا آپریشن ہوتا ہے، کسی کی انگلیاں کاٹی جا رہی، کسی کے پیر کاٹے جا رہے، جس کو بھی دیکھ رہا ہوں سب کے پیر کٹے ہوئے، اور میں اور آپ ہیں کہ ہمارے پیر صحیح سالم ہیں۔ تو یہ پیر کس نے دیے؟ فرمایا اللہ نے دیے۔ لوگ پیر کی انگلیاں کٹانے کے 5-5 6-6 لاکھ روپے دے رہے ہیں، بڑے بڑے آپریشن ہو رہے ہیں۔ بچوں کی ہسپتال میں جانا ہوا تو بیچارے کوئی 2 مہینے سے ہسپتال میں، کوئی 3 مہینے سے ہسپتال میں، ماں باپ رو رہے ہیں، ہچکیاں بن گئی ہیں اور افسوس کر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بے چین ہو گئے۔ کسی کا 15 لاکھ خرچہ ہو گیا، باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں، اور الحمدللہ ہمارے بچے ہیں صحیح سالم ہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ لیکن کہاں ہے وہ انسان جو اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے اور یوں کہے کہ میرے مولا میں آپ کے احسان میں دبا ہوا ہوں، آپ کو ناراض نہیں کروں گا۔ ایک کوئی موبائل دلا دے اس کا احسان سمجھے، اور اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دے اللہ کا کوئی احسان نہ سمجھے۔ ہاتھ اللہ کی نعمت، پیر اللہ کی نعمت، زبان اللہ کی نعمت، دل دماغ اللہ کی نعمت، سر میں تکلیف کا نہ ہونا اللہ کی نعمت، آنکھوں میں پرابلم کا نہ ہونا اللہ کی نعمت، خوشبو کا آنا اللہ کی نعمت، زبان کا صحیح سالم ہونا اللہ کی نعمت۔ فرمایا پیٹ میں تکلیف کا نہ ہونا اللہ کی نعمت، داڑھ کی تکلیف کا نہ ہونا اللہ کی نعمت، چھاتی میں درد کا نہ ہونا اللہ کی نعمت، ہارٹ کی تکلیف کا نہ ہونا اللہ کی نعمت، کڈنی کی بیماری کا نہ ہونا اللہ کی نعمت، پتھری کا نہ ہونا اللہ کی نعمت،
کمر کی تکلیف کا نہ ہونا، اللہ کی نعمت گھٹن میں درد کا نہ ہونا، اللہ کی نعمت سارے اعضاء کا صحیح سالم ہونا، اللہ کی نعمت وقت پر ناشتے کا ملنا، دوپہر کے کھانے کا ملنا، رات کے کھانے کا ملنا، رات میں میٹھی نیند کا سونا، یہ پنکھے کا ملنا، شاندار مسجد کا ہونا، ماں باپ کا ہونا، بچے کا ہونا، مکان کا ہونا، بیوی کا ہونا، چپل کا ہونا، چیزوں کا ہونا، کاروبار کا ہونا، کسی کے سامنے سوال کرنے کے لیے ہاتھ نہ پھیلانا، یہ سب اللہ کی بڑی بڑی نعمت ہے۔ لیکن اللہ کریں، اسی لیے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہو کہ میرے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جائے، اللہ کا عشق بڑھ جائے، ارے محبت کرنی ہو اللہ سے کرو، پیار کرنا ہو اللہ سے کرو، یہ ایک ہی جگہ ہے جہاں آپ کو وفاداری ملے گی، ورنہ دیکھ لو جہاں دل لگاؤ گے سب سے پہلا دھوکہ بھی یہیں سے کھاؤ۔ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہم جس کے ساتھ اچھا رکھتے ہیں نا وہ لوگ ہی ہمارے ساتھ اچھا نہیں رکھتے۔ میرے عزیز، تو ان کے ساتھ اچھا رکھتا ہے اللہ کو بھول کر کے، تو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رکھتا ہے اللہ کو بھول کر کے، تو اپنے بچوں کے ساتھ اچھا رکھتا ہے اللہ کو بھول کر کے، تو شادی میں سب کا خیال کرتا ہے، غریبوں کا، گھر کی کام والی کا بھی خیال کرتا ہے، مگر اللہ کو بھول کر کے۔ ایک بھائی ہے وہ اپنے بھائیوں کا خیال کرتا ہے، بہن کا خیال کرتا ہے، لیکن باپ کو بھول کر کے۔ اس کو باپ کے گھر میں اچھا لگے گا، باپ کے مکان میں اچھا لگے گا۔ فرمایا جس کا باپ ناراض اس کو ابو کے گھر میں اچھا نہیں لگتا، جس سے اللہ ناراض اسے اللہ کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا۔ تو کیا کریں؟ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا نہ رکھیں، حسن سلوک نہ کریں اللہ کو یاد کر کے، بچوں کے ساتھ اچھا رکھیں اللہ کو راضی کر کے، بیوی کے ساتھ اچھا رکھیں اللہ کو راضی کر کے، صحیح معنوں میں کاروبار کریں اللہ کو راضی کر کے۔ میرے عزیزو، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ میری اور آپ کی آنکھیں آئے دن دیکھتی رہتی ہے، ایک بنگلہ بنتا ہے، اس کی اوپننگ ہوتی ہے، اس کا افتتاح ہوتا ہے، یاسین شریف کا ختم ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، اور وہ سیٹ صاحب بڑے خوش ہوتے ہیں، اور گھر میں آئس کریم کھلائی جاتی ہے، باہر کرسیاں لگائی جاتی ہے، لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں، اور حاجی صاحب کے بنگلے کو دیکھ کر واہ واہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے، بڑا ہی شاندار آپ نے بنگلہ بنایا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر کچھ سال گزرتے ہیں، حاجی صاحب کا انتقال ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا اکثر جس ہال میں یاسین شریف کا ختم ہوا ہوتا ہے اور حاجی صاحب پھولے نہیں سماتے، اسی ہال میں ان کا جنازہ رکھا ہوتا ہے، ان کی میت رکھی ہوتی ہے، اور باہر کرسیاں ہوتی ہیں۔ کیا ہوا؟ ایک دن اوپننگ ہوئی تھی اور آج اختتام ہو رہا ہے۔ ایک دن خوشیوں کا سما تھا اور آج غم کا سما ہے۔ ہاں، ابھی ہمارے یہاں ایک استاذ نے شاندار بنگلہ بنایا، بہت اچھا گھر بنایا، 35 سال کے قریب کی عمر، 3 چھوٹی چھوٹی بچیاں، مدرسے میں پڑھانے کے لیے گئے، 12 بجے کے قریب، 11:30 بجے کے قریب ہارٹ میں تکلیف ہوئی، بیوی نے کھانا تیار کر رکھا ہے، دسترخوان تقریباً بک چکا ہے اور کھانے کا وقت ہے، روزانہ استاد آتے ہیں، بڑے نیک انسان، اللہ اکبر کبیرہ، اچانک تکلیف ہوئی، انتقال ہو گیا، گھر کے باہر ایمبولینس آئی، بیوی کو پتہ چلا تو دل ہل گیا کہ آج تیرے شوہر کھانے کے لیے نہیں آئے، آج یہاں انہیں غسل دیا جائے گا، انہیں کفن پہنایا جائے گا اور انہیں قبرستان پہنچایا جائے گا۔ کیا بنگلہ بناتے وقت وہ استاذ نے یہ سوچا ہوگا کہ شاید میں 1 سال بھی اس میں نہ رہ سکوں گا؟ ان کی 3 چھوٹی چھوٹی بچیاں، ایک بچی بڑا پیار کرتی، بڑی محبت کرتی، چھوٹی سی تھی، 1.5-2.5 سال کی تھی، 2.5 سال کے قریب کی کچھ بچی تھی۔ اس نے جب باپ کو جنازے میں یوں سویا ہوا دیکھا کہ وائٹ کفن ہے جنازے میں، انشاءاللہ میں اور آپ بھی ان قریب سوئیں گے، انشاءاللہ سوئیں گے نا؟ نہیں تو پھر اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ جنت کیسے دیکھیں گے؟ آخرت کی بہاریں کیسے دیکھیں گے؟ جب مریں گے ہی نہیں تو اللہ کی زیارت کیسے کریں گے؟ اسی لیے فرمایا موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، تحفۃ المؤمن الموت،
فرمایا موت تو ایک پل ہے جو اپنے بندے کو خالق سے ملا دیتی ہے۔ اس دنیا سے تو ہم سب کو جانا ہے۔ فرمایا موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نگی، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نگی، مرا بیل گھاس کھاتا نگی۔ غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ یہاں سے جانے والا دوبارہ نہیں آتا، ہر ایک کو ایک لائف، ایک چانس اور ایک موقع ملتا ہے۔ ایک مرتبہ چلا گیا ختم، درخواست کرے گا اللہ سے، حقیقت کی آنکھیں کھلے گی نا، دیکھے گا او ہو ایک مرتبہ درود شریف پہ یہ مل رہا ہے، ایک سبحان اللہ پہ یہ مل رہا ہے، ایک الحمدللہ پہ یہ مل رہا ہے، ایک ایک گش پہ یہ مل رہا ہے، ایک ایک ملاقات پہ یہ مل رہا ہے، اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر یہ مل رہا ہے، اور مسجد وار جماعت پر یہ مل رہا ہے، اور نیک بننے پر یہ مل رہا ہے، اور اسلامی لباس میں اپنی زندگی گزارنے پر یہ مل رہا ہے۔ پیارے نبی اور سارے اللہ والوں کا چہرہ پسند آ کر اور اسے رکھ کر میں نے زندگی گزاری تھی، تو آج خدا کے دربار میں مجھے یہ انعام مل رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرا بچہ حافظ قرآن ہوا تو آج جنت میں مجھے تاج مل رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا تڑپے گا، دیکھے گا کسی اور کا بچہ حافظ قرآن ہوا، اس کے باپ کو تاج مل رہا ہے، اندر اندر تڑپے گا کہ اولاد تو اللہ نے تجھے بھی دی تھی، اگر تو اسے حافظ بناتا خدا کے دربار میں تجھے بھی تاج ملتا۔ ایک بات یاد رکھنا وریڈیا والوں، ایک بات یاد رکھنا اس عاجز کی، اگر بھتیجا حافظ ہوا نا تو چچا کو تاج نہیں ملے گا، اگر پوتا حافظ ہوا نا تو دادا کو تاج نہیں ملے گا، اگر بھائی حافظ ہوا نا تو بھائی کو تاج، اس کے بھائی کو تاج نہیں ملے گا۔ فرمایا خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا۔ وہ چاند، وہ تاج جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہوگا، وہ بڑا ہی چمکدار ہوگا، وہ بڑا ہی روشن ہوگا، سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ جائے گی، خدا کے دربار میں بڑا ہی کرام ہوگا۔ اچھا، آج آپ کا بیٹا دنیا میں حافظ قرآن بنا تھا، آپ اس کے والدین ہو، آج دیکھو خدا کے دربار میں آپ کا کیسا اکرام ہوتا ہے، اور آپ کو تاج پہنایا جائے گا، عزت و شرافت و کرامت سے آپ کو نوازا جائے گا، خدا کے دربار میں بڑا ہی اونچا مقام ہوگا۔ جن کے بچے حافظ قرآن نہیں ہوں گے وہ تو تڑپ جائیں گے، یہ منظر دیکھ کر بے چین ہو جائیں گے، افسوس کرتے رہ جائیں گے، لیکن اس وقت کا افسوس کام نہیں آئے گا۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ عالمگیر کا لقب ملا ہے، بادشاہ ہے، بڑا اونچا نام ہے، بڑے اللہ والے ہیں، بادشاہ ہونے کے باوجود زندگی کے اندر دین ہے، آخرت کی ڈگری کا احساس ہے کہ یہ حافظ عالم کی ڈگری بظاہر دنیا میں چھوٹی نظر آتی ہے، لیکن یہ دنیا کی زندگی بھی چھوٹی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہے، وہاں اس ڈگری کا بڑا اکرام ہے، بڑا احترام ہے۔ آنکھ بند ہوتے ہی ساری ڈگریاں ختم،
حافظ کی ڈگری کی ابتدا شروع، عالم کی ڈگری کی ابتدا شروع، مفتی کی ڈگری کی ابتدا شروع، اللہ کے دین کی محنت کی ڈگری کی ابتدا شروع۔ اس لیے ہمارے یہاں بچوں کو جب وہ اسکول جاتے ہیں، ٹیوشن جاتے ہیں، انہیں دفتر پہناتے ہیں۔ کیا پہناتے ہیں؟ دفتر۔ اور ہمارے یہاں تو لوگ سمجھدار ہیں نا، اس لیے دفتر آگے پہناتے ہیں۔ آگے پہناتے ہیں تو پیچھے پہناتے ہیں، کمر پہ، اور کہتے ہیں بیٹا یہ تیرے لیے بوجھ ہی ہے اور اس کو پیچھے ہی رہنا ہے، اس کو آخرت میں کام آنا نہیں ہے۔ اور بچہ جب مکتب جاتا ہے تختی لے کر، 5 سال کا بچہ ہے، مکتب آ رہا ہے، تو ماں باپ بھی اس کو کہتے ہیں بیٹا ایسے نہیں، ایسے پکڑو، سینے سے لگاؤ، یہ چیز آپ کے ساتھ جانی ہے۔ اللہ کریں اس کی عظمت سمجھ آئے۔ مکاتب کا جو یہ نظام ہے، اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ کوئی معمولی چیز ہے مکتب؟ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کو شروع کرنا چاہا تو سب سے پہلے مکاتب کے جال بچھائے میوات میں۔ پتا تھا کہ جگہ جگہ مکاتب قائم ہوں گے تو مسلمانوں کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ کیا آج مسلمان لوگ کو صحیح راستے پر نظر نہیں آ رہے تھے اس وقت حضرت نے سوچا اگر مکاتب کا نظام ہوگا اور ان کے بچے اگر مکتب میں اللہ کا قرآن سیکھیں گے، دین سیکھیں گے، انشاءاللہ ان کی نسلیں اچھی چلے گی اور دوبارہ امت کے اندر دین آئے گا، امت کو اپنا کھویا ہوا دین ملے گا۔ اور الحمدللہ وہ چیز مقبول ہوئی اور امت کو دوبارہ اپنا کھویا ہوا دین ملا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے مکاتب۔ اللہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں دین تھا، اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا۔ بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، بہت خوش ہو گئے، بہت خوش ہوئے۔ کہا جا تیرے دادا کو جا کے دادا جان میں حافظ قرآن ہو گیا ہوں۔ پوتا ایک دم خوشی خوشی، ابو تو بادشاہ ہے، دادا بھی حیات ہے، جا کر کہا دادا جان الحمدللہ میرا قرآن مکمل ہوا، میں حافظ قرآن ہو گیا۔ دادا بھی بڑے سمجھدار تھے، کہا جا جا یہ تو تیرے باپ کو تاج ملے گا، مجھے تھوڑی نا تاج ملے گا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، کیا ہوا؟ دادا بڑے خوش ہوئے ہوں گے۔ دادا نے تو جھڑک دیا اور یوں کہا تیرے باپ کو تاج ملے گا، مجھے تھوڑی نا تاج ملے گا۔ اللہ اکبر، وقت کے بادشاہ ہیں، دل پر چوٹ لگی ہے، سمجھ گئے میرے ابو کا اشارہ یہ ہے کہ میں بھی حافظ قرآن ہو جاؤں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے حفظ کرنا شروع کیا، اللہ اکبر کبیرہ، قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن پڑھنا شروع کیا، یاد کرنا شروع کیا۔ ایک وقت آیا، محنت کی، کوشش کی، اور جو بھی اللہ کا قرآن یاد کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے۔ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، 7 سال کا بچہ یاد کرنا چاہے اسے بھی یاد کرا دیتے ہیں، 70 سال کا کوئی یاد کرنا چاہے اسے بھی یاد کرا دیتے ہیں۔ یہ میرے عزیزوں، تو پھر کہا ابا جان الحمدللہ اب تو میں بھی حافظ ہو گیا۔ او ہو، ابا بڑے خوش ہوئے، بڑا پیار کیا، اپنے بیٹے سے بڑا خوشی کا اظہار کیا، کہا الحمدللہ اب جنت میں مجھے بھی تاج ملے گا۔ خوش تو ہوئے پوتے کی حافظ ہونے پر، لیکن اگر خوش ہو کر رہ جاتے تو بیٹا حافظ قرآن نہ ہوتا۔ اس لیے میرا بیٹا بھی حافظ ہو جائے، جنت میں مجھے بھی تاج ملے، اس لالچ میں، اس خوشی میں کہ خدا کے دربار میں حافظوں کا بڑا اکرام ہونے والا ہے، ان کے والدین کا بڑا اکرام ہونے والا ہے۔ اللہ کی شان، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بھی حافظ ہو گئے، ان کا بیٹا بھی حافظ ہو گیا۔ ہمارے سورت میں ایک لڑکی نے 12 سال کی عمر میں قرآن یاد کر لیا، پوری حافظہ ہو گئی۔ اچھا، یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے جو یاد ہو جاتا ہے، سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے، ورنہ یہ ہمارے بچے گجراتی سمجھتے ہیں، ان کو اخبار دو، پیپر دو اور کہو بیٹا اس کا 1 صفحہ 1 سال میں یاد کر کے بتا دے، تو سمجھتا ہے کیا لکھا ہے،
تو سمجھتا ہے، 1 سال محنت کر، پورا صفحہ شروع سے آخر تک ہم کو یاد کر کے سنا دے، میری گارنٹی ہے یہ بچہ آپ کو سنا نہیں پائے گا۔ اور یہی بچہ جو عربی نہیں سمجھتا ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے وہ نہیں سمجھتا ہے، اس کی مادری زبان نہیں ہے عربی، اس کے باوجود اس کے سینے میں قرآن آ جاتا ہے، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن کا معجزہ ہے۔ قرآن کریم کی تو بڑی عظیم شان ہے، جو یاد کرے وہ حافظ قرآن کہلاتا ہے، جو معنی کو سمجھے وہ عالم قرآن کہلاتا ہے، جو قرآن کے مطابق عمل کرے وہ عامل قرآن کہلاتا ہے، جو قرآن کو اچھی طرح پڑھے وہ قاری قرآن کہلاتا ہے، جو قرآن شریف کی تفسیر کرے وہ مفسر قرآن کہلاتا ہے، جو قرآن شریف رات دن پڑھے وہ عاشق قرآن کہلاتا ہے، جو قرآن شریف کی اشاعت کرے وہ ناشر قرآن کہلاتا ہے۔ قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے۔ فرمایا قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے اللہ کا قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن کریم کوئی پڑھنا چاہے اللہ اس کے لیے بہت آسان کر دیتے ہیں۔ اور میری ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، رمضان چلا گیا اور کسی نے قرآن کی ناقدری کی، اس نے دل میں قرآن کی اہمیت کم کر دی، اور اس نے جو رمضان میں قرآن کو اہمیت دی تھی، رمضان کے بعد وہ قرآن کو اہمیت نہیں دی، اللہ پورا سال قرآن کی تلاوت سے اس کو محروم کر دے کہ چل میرا قرآن تیرا محتاج نہیں ہے، تو میرے قرآن کا محتاج ہے۔ رمضان آیا اور طلب بتائی کہ اللہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، دوبارہ توفیق بھی دے دیتے، بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، بہت جلدی مان جاتے ہیں، چل میرے بندے تو پڑھنا چاہتا ہے، پڑھ، کتنے پڑھنا چاہتا ہے۔ رمضان چلا گیا، دوبارہ اس نے قرآن ایک طرف رکھ دیا، پھر 11 مہینے کے لیے محروم کر دیا۔ فرمایا اللہ کا قرآن ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے قرآن کے محتاج ہیں۔ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ ہم اگر اللہ کے راستے میں نہیں جائیں گے، اگر ہم مسجد اور جماعت میں نہیں بیٹھیں گے تو دعوت کا کام بند ہو جائے گا۔ تو کہا نا 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 میرے بندے فکر نہ کر، میں تیرا محتاج نہیں ہوں، سماج سے معذورین کو کھڑا کروں گا، ان سے کام لے کے بتاؤں گا۔ تیرے پیدا ہونے سے پہلے بھی کام چلتا تھا، تیرے دنیا سے جانے کے بعد بھی بڑے اچھے طریقے پر کام چلے گا، کام تیرا محتاج نہیں ہے، تو میرے کام کا محتاج ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ اگر کسی سے دین کا کام لے رہے ہو تو وہ بہت چھوٹا بن کے اللہ کے دین کا کام کرے، بڑا بن کے نہیں۔ فرمایا اللہ کے سامنے چھوٹے بن کے رہو اور اللہ کے بندوں کے درمیان بھی بندے بن کے رہو۔ ہم بندے اللہ کے اور ہمیں بندگی اچھی لگتی ہے۔ ایک دکان پر ایک نوکر نوکری کرتا ہو نا، اسے نوکری اچھی لگتی ہے، سیٹ پنا اچھا نہیں لگتا۔ تو بڑائی تو اللہ کے لیے ہے، بڑائی کی چادر اللہ کی ہے۔ اسی لیے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، آقا فرماتے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں، بڑے بول اللہ کو پسند نہیں، بڑی باتیں اللہ کو پسند نہیں، میں کون ہوں مجھے جانتے ہو اللہ کو پسند نہیں، تو چھوٹا بن کے رہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں ایک مفسر قرآن ہے، بڑے بڑے اللہ والے، قرآن شریف کی تفسیر جب وہ کرتے ہیں، سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام کیا ترجمہ؟
پڑھانے والے کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب آپ بتا دو، حضرت کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں۔ پیر ذوالفقار صاحب آپ بتا دو، حضرت کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب آپ بتا دو، حضرت کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں۔ حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب آپ بتا دو، حضرت کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں۔ حضرت مولانا ابراہیم دیولا صاحب آپ بتا دو، حضرت کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں۔ ارے الف لام میم کیا ترجمہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، واللہ اعلم بمرادہ، کہ اس کی مراد اللہ ہی جانتے ہیں۔ اپنی جہالت کا اقرار کرو، ہمیں نہیں آتا، اب آگے چلو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب ترجمہ بھی ہو رہا ہے، تفسیر بھی ہو رہی ہے، سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے، آل عمران شروع ہو رہی ہے، تفسیر بھی کر رہے ہیں مفسر قرآن، دوبارہ میرے عزیزو شروع کر رہے ہیں۔ کیا ترجمہ؟ فرمایا معلوم نہیں۔ بار بار بیچ میں حروف مقطعات کو لا کر انسان کو کہا کہ تو اپنی جہالت کا اقرار کر کہ مجھے آتا نہیں۔ میٹنا ہے پانا اور پانا ہے میٹنا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ترازو کا بھاری پلڑا جھکا ہوا ہوتا ہے، جس شاخ پہ پھل ہو وہ شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے، لوگ پتھر بھی وہیں مارتے ہیں جس شاخ پہ پھل ہو۔ کانٹے والے درخت پر کوئی پتھر نہیں مارتا۔ لیکن عجیب بات، پھلدار درخت پر جب پتھر مارتے ہیں نا تو پھلدار درخت اس کے مقابلے میں پتھر نہیں مارتا، بلکہ کبھی کبھار پھل دے دیا کرتا ہے، کیونکہ وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے میں کانٹے والا نہیں ہوں، میں پھلدار ہی ہوں۔ صحیح جگہ پتھر مارا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو، عاجزی و انکساری میں کیسی لذت ہے، یہ رئیس و نواب کیا جانے۔ اللہ والے کہتے ہیں پوچھو مزے ہم سے فقیری کے، یہ شیخ عالی جناب کیا جانے۔ اللہ کے سامنے مر مٹنے میں، اپنے آپ کو ایک دم مٹا دینے میں کون ہوں؟ میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اور اللہ ہی سے سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ کیا فائدہ فکر بے شو کم سے ہوگا، ہم کیا ہیں کہ جو کوئی کام ہم سے ہوگا۔ ابھی تک جو کچھ ہوا کرم سے تیرے، آگے بھی جو کچھ ہوگا صرف اور صرف تیرے کرم سے ہوگا۔ ہم کیا ہے؟ ہماری ابتدا ناپاک قطرہ ہے، ہمارے پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے۔ روزانہ اللہ تعالیٰ 3-4 دفعہ باتھ روم میں لے جا کر، واش روم میں لے جا کر انسان کو اپنی اوقات یاد دلاتا ہے، دیکھ تیرے پیٹ میں کیا بھرا ہوا ہے۔ اور انسان سمجھتا ہے میں کچھ ہوں۔ نا 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 نا، I am something۔ اگر یہ سمجھا تو تو خدا کی نظر میں کچھ نہیں ہے۔ تیری زندگی بے چینی والی، پریشانی والی، تیری بیوی تیری نافرمان، تیرے بچے تیرے لیے درد سر بنیں گے۔ اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ اگر کسی سے دین کا کام لے رہا ہو تو وہ بہت چھوٹا بن کے اللہ کے دین کا کام کرے۔ مولانا صاحب، ہم اپنے آپ کو کیسے مٹائیں؟ یہ تو میری بھی سوچ ہے، آپ کی بھی سوچ ہے۔ جب تک مٹاؤ گے نہیں، اللہ نہیں ملے گا۔ کسی کو حقیر سمجھو گے، اللہ کے کسی مخلوق کی حقارت دل میں لاؤ گے، وہ اللہ کا ولی بنے گا یا نہیں بنے گا پتہ نہیں، لیکن یہ کنفرم ہے کہ آپ اللہ کے ولی نہیں بنو گے۔ مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں اے انسان، جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں خدا نہیں بستا ہے۔ آپ مجھے گندے گلاس میں پانی پی کے بتاؤ، گندے خمچے میں کھانا کھا کے بتاؤ، گندے گلاس میں پانی نہیں پیتے، گندے خمچے میں کھانا نہیں کھاتے، کیا خیال ہے گندے دل میں اللہ اپنی محبت ڈال دیں گے؟ صحابہ کرام کو جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جو لقب ملا، وہ نماز کی وجہ سے ملا، زکوٰۃ کی وجہ سے ملا، حج کی وجہ سے ملا۔
یہ ساری چیزیں تھی، لیکن کتابوں میں لکھا ہے صحابہ کو یہ لقب جو ملا یہ دل کی صفائی کی وجہ سے ملا۔ اللہ والوں کا دل بڑا صاف ہوتا ہے، بڑا شفاف ہوتا ہے، ان کے دل میں کسی کی کوئی برائی نہیں، یہ برائی دیکھتے ہی نہیں۔ اگر یہاں بیٹھا ہوا کوئی آدمی اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، کوئی ہے جو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہو؟ اچھا، کوئی ہے جو اللہ کا دشمن بننا چاہتا ہو؟ نہیں، تو پھر سارے ہی تو ولی بننا چاہتے ہیں۔ ولی کا مطلب تھوڑی کہ جبہ پہن لے، ہاتھ میں عصا ہو، امامہ ہو۔ ولی کہتے ہیں دوست کو، بھائی میری ان سے دوستی ہو گئی تو یہ میرے ولی ہو گئے۔ ولی کہتے ہیں دوست کو۔ ہم سمجھتے ولی یعنی کوئی بہت بڑا لفظ، وہ فلاں ولی فلاں ولی۔ ارے فلاں ولی وہ تیری قبر میں نہیں آنے والے ہیں، اور تو ان کی قبر میں نہیں جانے والا ہے۔ ان کو ایک زندگی ملی تھی، وہ گناہوں سے بچ کے ولی بن گئے۔ تیرے پاس بھی ایک زندگی ہے، تو بھی گناہوں سے بچ کے ولی بن جا۔ جنید جمشید بنے کہ نہیں ولی؟ ایک زندگی تھی غفلت میں، گناہوں میں، اللہ کو ناراض کرنے میں، نمازوں کو چھوڑنے میں، ڈانس کرنے میں، گانا گانے میں، زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا اپنا۔ دل میں بات لگی، جب بات سمجھ آئی کہ جنید تیرے پاس سب کچھ ہے پھر بھی تو بے چین ہے، وجہ کیا ہے؟ جنید تیری زندگی میں اللہ کا دین نہیں ہے۔ یاد رکھنا، جب تک تیری زندگی میں دین نہیں ہوگا جنید تو بے چین رہے گا، جنید تو پریشان رہے گا، جنید تو تڑپتا رہے گا، جنید تو سسکتا رہے گا۔ اللہ اکبر! کیا ہمت، وہ کیا جذبہ، وہ کیا شوق، وہ کیا طلب! کچھ نہیں سوچا پبلک کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ ہم تو 15-20 دوستوں کی وجہ سے اپنی زندگی چینج نہیں کرتے، اپنا پیرویس چینج نہیں کرتے۔ دوست کیا کہیں گے؟ دوستوں کی نظر میں اللہ کا ولی بن جاؤں گا۔ ارے مجھے اللہ کا ولی بننا ہی نہیں ہے، مجھے تو ایک عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنی ہے۔ کوئی مجھے اللہ کا ولی کہے، کوئی مجھے نیک کہے، اللہ اکبر! انسان کو یہ سنتے ہوئے شرم آتی ہے کہ کوئی اسے نیک بندہ کہے۔ جنید جمشید رحمت اللہ علیہ مشہور آدمی ہے، معروف آدمی ہے، زندگی ایک دم چینج کی ہے۔ نیوز والے پریشان ہیں، ارے سوشل میڈیا والے پریشان ہیں۔ جنید کیا ہو گیا؟ تیرا لباس کہاں چلا گیا؟ جنید تیری پرسنالٹی اچھی لگتی تھی یار، یہ اسلامی لباس، یہ مولاناؤں جیسا لباس، یہ ازار ٹخنوں سے اوپر، یہ سر پر ٹوپی، یہ کندھے کے اوپر جولا، یہ اللہ کے راستے میں کبھی یہاں کبھی وہاں۔ جنید یہ داڑھی، وہ تیرا لک، وہ تیری پرسنالٹی، وہ تیرے آس پاس لوگوں کی بھیڑ، جنید وہ سب بھول گیا۔ کیوں اپنے آپ کو چینج کیا؟ کہا میری بہن انٹرویو لینے والے سے کہہ رہے ہیں میرے عزیز جنید کے پاس سب کچھ تھا، پیسہ تھا، عزت تھی، شہرت تھی، دولت تھی۔ ایک نوجوان جن چیزوں کے خواب دیکھتا ہے وہ سب جنید کے قدموں میں تھا، لیکن جنید کے پاس سکون نہیں تھا، جنید کے پاس سکون نہیں تھا۔ سلام ہو جنید جمشید رحمت اللہ علیہ آپ کو، کیا اپنی زندگی کو ٹرننگ پوائنٹ دیا۔ دوستوں کو اہمیت نہیں دی، لوگوں کو اہمیت نہیں دی، اللہ کو یاد رکھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ ایک دن دنیا سے چلا جاؤں گا، نبی کی نقل اتاری ہوگی تو کام آئے گا، ورنہ دنیا میں بے چینی اور آخرت میں بربادی۔ نبی کے طریقوں میں کامیابی ہے، غیروں کے طریقوں میں 100% ناکامی ہے۔ اللہ اکبر! کیا چینج کیا اللہ کے بندے نے اپنے کو۔ شہادت کی موت ملی، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ جب انتقال ہوا، دنیا بھر میں جو مجمع جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کے جانے پہ رویا، وہ کسی اور کے جانے پہ اتنا نہیں رویا جتنا جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کے جانے پہ رویا۔ ایک ایک گاؤں کے لوگ، دیہات کے لوگ روئے۔ لگتا تو ایسا تھا کہ ابھی گانا گاتا ہوں، پورے ملک میں مشہور ہوں، توبہ کروں گا شاید مجھے کوئی نہیں پہچانے گا۔ جنید تو سودا کس کے ساتھ کر رہا ہے یار؟ تو معاملہ کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ کیا تو بھول گیا آگے اللہ تجھ سے نظمیں پڑھوائے گا اور پوری دنیا تجھے جانے گی، عاشق رسول کا نام تیرے پیچھے لگے گا۔ انتقال ہوا،
بڑا مجمع ہے، جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کا جنازہ ہے، اور بڑی شان سے جنازہ لایا گیا۔ خدا کے عاشق کا جنازہ ہے، ذرا شان سے نکلے، بڑی دھوم سے نکلے، پتا چلے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں جا رہا ہے، یہ اپنی زندگی کو چینج کرنے والا، سچی توبہ کرنے والا، اپنی بقیہ زندگی اللہ کی محبت میں گزارنے والا، اللہ کے راستے میں وقت لگانے والا، یہ جنید جمشید میرے دین کی محنت کرتے کرتے شہید ہو کے دنیا سے جا رہا ہے۔ ایک ہی اسٹیج ہے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہے، عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ اس وقت حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ کہ یہاں جنید کا جنازہ رکھا ہوا ہے، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے جنازوں میں شرکت کی، بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کے جنازوں میں شرکت کی، لیکن جنید تیرے جنازے کا جو منظر دیکھا وہ نہ کسی ولی کے جنازے کا دیکھا، نہ کسی بادشاہ کے جنازے کا دیکھا۔ توبہ کیے نا، لوگوں کے تانے سہن کیے۔ ایک مرتبہ بیان میں غلطی ہو گئی تو ایئرپورٹ پر لوگوں نے دھکے مارے، آپ کو ستایا گیا، آپ کو مارا گیا۔ ہمارے ایک دوست کی ان سے دوستی تھی، وہ کہنے لگے مولانا جنید جمشید رحمت اللہ علیہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا آپ کو معلوم ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا جنہوں نے مارا تھا نا جنید جمشید رحمت اللہ علیہ نے بعد میں کیمرے میں وہ کلپ دیکھ کر ان کے نام کو معلوم کیا اور سب کو عمرے کی ٹکٹ دی کہ وہ تمہارے اخلاق سے مارنا، یہ میرے اخلاق۔ اسی کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے تو ہم اس کے راستے میں پھول بچھائیں، ہم کانٹے نہ بچھائیں، ورنہ کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے، لوگ چلیں گے کہاں۔ فرمایا اے انسان، اگر تیرے راستے میں کوئی کانٹے بچھاتا ہے تو اس کے راستے میں پھول بچھا دے، وہ کانٹے بچھاتا ہے اس کا مقدر ہے، اور تو پھول بچھاتا ہے یہ تیرا مقدر ہے۔ قبر کھودنے والا وہ تو سب کی قبر کھودتا ہے، ایک دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں، جب پتا چلتا ہے قبر کھودتا۔ اس نے پوچھا یہ کس کی قبر آپ مجھ سے کھودوا رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ آپ کو کیا مطلب ہے؟ بتایا کہ وہ جو نبی کی شان میں نظمیں پڑھتا ہے، جو جنید جمشید ہے، یہ اس کی قبر ہے۔ کہا اس بندے کی جب میں قبر کھود رہا تھا تو اندر سے مجھے خوشبو آ رہی تھی۔ تو جنید جمشید کا تو کیا اکرام ہوا ہوگا خدا کے دربار میں۔ قبر کھودنے والے کو جب خوشبو آ رہی تھی تو جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کا کیا اکرام ہوا ہوگا۔ میرے نوجوانوں، وہ اتنا شہرت یافتہ آدمی، وہ توبہ کر کے ایک جھٹکے میں پورا اللہ کی طرف آ سکتا ہے اور ایسی آخرت بنا سکتا ہے، اور آخرت بنا کر دنیا سے جا سکتا ہے۔ جنید جمشید کہتے ہیں ایک وقت آیا اللہ نے دنیا بھی میرے قدموں میں ڈالی، دیکھتے ہی دیکھتے جنید جمشید کے میرے شو روم ہو گئے، اور مکہ مکرمہ کی گلیوں میں بہت سی مرتبہ جنید جمشید رحمت اللہ علیہ آپ دیدہ ہو جاتے تھے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے جب گلیوں میں اپنی ٹور کے بینر دیکھتے تھے۔ جنید جمشید فرماتے جس کا خلاصہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، ایک وقت تھا میرے ڈانس کے فوٹو لگتے تھے ہمارے ملک میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں توبہ کروں گا، وہ میری ایسی قیمت لگائے گا کہ نبی کے شہر میں میرے پوسٹر لگیں گے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ تو کیا کوئی اللہ کے ساتھ معاملہ کرے گا، توبہ کرے گا، کیا اللہ اسے ذلیل کر دے گا؟ فرمایا نہ، شیطان دڑاتا ہے، اور دڑاتے دڑاتے نبی کے طریقوں سے ہٹ کر ہی اس کی زندگی گزرواتا ہے، اور اسی حال میں وہ دنیا سے جاتا ہے۔ قبرستانے سے نوجوانوں سے بھرے پڑے جو یوں کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کریں گے، بڑھاپا آیا ہی نہیں، جوانی میں موت نے انہیں آ پکڑا اور اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔
سارے قبر والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، حقیقت کی آنکھیں کھل چکی ہے۔ انسان کی جب حقیقت کی آنکھیں کھلے گی، قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے جس کا خلاصہ یہ انسان کہے گا رب ارجعون، میرے پیارے رب، میرے سہانے رب، ایک مرتبہ دنیا میں لوٹا دیجئے، میں آپ کا فرما بردار بن کے آؤں گا، آپ کو منع کر کے آؤں گا، آپ کو راضی کر کے آؤں گا، آپ سے صلح کر کے آؤں گا، آپ سے دوستی کر کے آؤں گا، آپ سے یاری لگا کے آؤں گا، آپ کے دین کی محنت کر کے آؤں گا، عاشق قرآن بن کے آؤں گا، مسجدوں کو آباد کر کے آؤں گا، ایک وقت کی نماز بھی قضا نہیں کروں گا۔ رب ارجعون، اللہ ایک مرتبہ مجھے لوٹا دیجئے۔ قرآن کریم یہ نقشہ بیان کرتا ہے، اس سے کہا جائے گا، قرآن کا لہجہ سخت ہو گیا، کلا، ہرگز نہیں، اب نہیں، ختم، اب ریزل کا وقت ہے، اب بدلے کا وقت ہے۔ ریزل کے وقت افسوس کرنے سے کوئی پاس نہیں ہو جاتا، وہ امتحان کے وقت میں اچھا لکھنا پڑتا ہے، جیسا لکھے ویسے نمبر ملتے ہیں۔ سوچو اگر ابھی میرا اور آپ میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، کیا تیاری کی ہے؟ کیا اللہ کو منہ بتا سکیں گے؟ انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتے، اپنے اللہ کو کیسے حساب دے سکتے؟ ہم تو جیتے ایسے ہیں جیسے مرنا ہی نہ ہو، مر ایسے جاتے ہیں جیسے کبھی جیے ہی نہ ہو۔ ایک بزرگ قبرستان میں تھے، ایک نوجوان بھی کھڑا ہوا تھا۔ حضرت نے ایک عجیب و غریب سوال کیا، اللہ کرے یہ سوال سمجھ آ جائے، مجھے بھی آ جائے، آپ کو بھی آ جائے۔ میں تو اپنی اصلاح کے لیے بولتا ہوں، آپ اپنی اصلاح کے لیے سنو۔ میں خود بھی عمل کا محتاج ہوں، اللہ سے توفیق کا محتاج ہوں۔ بولنے والا زیادہ محتاج ہوتا ہے عمل کا، کیونکہ جب میں بولتا ہوں تو میرے کان پہلے سنتے، بعد میں آپ کے کان سنتے۔ میں بول کے میں ہی عمل نہیں کروں گا، آپ کو کیا توفیق ہوگی؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دیں، آپ کو بھی عمل کی توفیق دیں۔ کوئی چینج ہو نہ ہو، آج کی مجلس میں یہ طے کرو ہمیں چینج ہونا ہے، مجھے اللہ کا ولی بننا ہے، چاہے کوئی ہو نہ ہو۔ پورا بیان ختم ہو گیا، ایک کو بھی فائدہ نہ ہوا۔ اگر تجھے فائدہ ہوا تو تیرا بیٹھنا وصول ہے، اور اگر پورا علاقہ اللہ کا ولی ہو گیا اور تجھے فائدہ نہ ہوا تو تیرا بیٹھنا وصول نہیں ہے۔ تو تیری قبر میں جائے گا، وہ تیری قبر میں نہیں آئیں گے۔ بات ختم کرنی ہے، اس لیے ایک دو اہم باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت قبرستان میں ایک نوجوان تھا، حضرت نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا اور کہا بیٹا اگر یہ قبر والا دنیا میں ابھی آ جاوے اور اللہ تعالیٰ اسے ایک موقع دے دے تو یہ کیا کرے گا؟ اس نے کہا حضرت اللہ اس کو موقع دینے والے ہے ہی نہیں۔ حضرت نے کہا میں تجھے یہ نہیں کہتا ہوں موقع دینے والے ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں کہتا ہوں، میرا سوال سمجھ، میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اللہ اگر اسے ایک موقع دے تو یہ کیا کرے گا؟ او ہو، پھر تو اس کا منہ کھلا اور کہنے لگا جس کا خلاصہ حضرت پوری زندگی اللہ کو منانے میں گزارے گا، ایک نماز آگے پیچھے نہیں کرے گا، پیارے نبی کی ایک ایک سنتوں پر عمل کرے گا، نبی کا طریقہ، نبی کا چال چلن، نبی کا لباس، نبی کی زندگی، نبی کا معاشرہ، نبی کا رہن سہن اسے پسند آئے گا، اللہ کے دین کی محنت کو اوڑھنا بچھونا بنائے گا، درود شریف پڑھے گا، استغفار کرے گا، حضرت یہ کرے گا، وہ کرے گا، صدقہ خیرات کرے گا، اللہ کی بالکل نافرمانی نہیں کرے گا۔ حضرت نے ساری بات سن کے کہا کہ دیکھ میرے عزیز، اس کو تو یہ موقع ملنے والا نہیں ہے، یہ سب تو کر لے۔ کیا کہا؟ اس کو تو یہ موقع ملنے والا ہے، یہ تو چلا گیا، یہ سب تو جو منہ بھر کے بول رہا ہے نا، یہ سب تو کر لے اور میں کر لوں، ایک وقت آئے گا پھر تجھے بھی موقع نہیں ملے گا، مجھے بھی موقع نہیں ملے گا۔ بس وریڈیا والو یہی بات سمجھ لو،
جب میری اور آپ کی آنکھیں بند ہو جائے گی، نہ مجھے موقع ملے گا نہ آپ کو موقع ملے گا، اس وقت آپ لاکھ چاہو گے نبی کے طریقے کی نقل اتارنا، معاملہ ختم ہو جائے گا، جیسا لکھا ویسا رزق آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں وہ جب بیان کے لیے جاتے ہیں تو اس گاؤں میں آرام بھی کرتے ہیں اکثر۔ حضرت فرماتے ہیں جب میں رات سوتا ہوں تو اس علاقے کے مرحومین میرے خواب میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں حضرت آپ نے گاؤں والوں کو سمجھایا، بستی والوں کو سمجھایا، ہمیں قبر میں کتنی تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے لیے بھی تو ایثار ثواب کرو، ہمارے بچے ہمیں بھول چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو قبر میں چلے گئے نہیں تو سب مرحوم ہے، جنتی جے، اللہ کرے ایسا ہو جائے، ورنہ قبر کا معاملہ اتنا آسان نہیں۔ جس طرح شادی کی پہلی رات ہوتی ہے نا، قبر کی بھی پہلی رات آتی۔ صحابہ ایسے ہی نہیں اللہ سے اتنا ڈرتے تھے۔ پیارے نبی بخشے بخشائے ہیں، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، اور آپ پر 6 وقت کی نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز اور تہجد کی نماز بھی پیارے نبی پر فرض تھی۔ اس کے باوجود رات میں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حدیث کی کتابوں میں حتیٰ یتورمت قدما، آپ کے قدمین مبارک پر ورم آ جاتا تھا، پیر مبارک سوج جاتے تھے۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے، بخشے بخشائے، ان کی رات کی نمازوں کا یہ عالم ہے، پیر مبارک پر ورم آ جاتا۔ اور آج ان کی امتیوں میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہے جو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تیار، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اسلام کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ میں ہوتی ہے، ایک عجیب قسم کا سکون اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں، اللہ کی نظر رحمت اس پر ہوتی ہے۔ اور جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے، پورا دن اس کا بے چینی والا، اس کے ہر کام ادھورے رہتے ہیں، اس کی زندگی پریشانی والی۔ ارے جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ اکبر، جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں، سو رہے تھے ان کی بات نہیں کرتا، جو فجر کی نماز میں اٹھتے نہیں ان کی بات نہیں کرتا، میں ان کی بات کرتا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں مگر اپنے گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ اور ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، اس کے باوجود آپ یوں فرماتے ہیں جس کا خلاصہ میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ دیکھیں غصہ تو دیکھیں، رحمت للعالمین ہے، لیکن جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں ان پر یہ غصہ ہے، جی چاہتا ہے ان کے گھر میں آگ لگا۔ تو جو میٹھی نیند سوتے ہوں گے وہ حوض کوثر پر کیا پیارے نبی کو منہ بتائیں گے؟ اور ہم تو سمجھتے ہیں نارمل ہے، دنیا کا نقصان سمجھ آتا ہے، 500 کی نوٹ گم ہو جائے سمجھ آتا ہے، فجر کی نماز چھوٹ جائے سمجھ نہیں آتا، اللہ کے دین کو ایک دم بچوں کا کھیل سمجھ لیا ہے۔ میرے عزیزوں موت بھی آنی ہے۔ کیا آپ کے وریڈیا میں کوئی ہے 100 سال پہلے والا؟ کیا ہے ولڑ میں کوئی 200 سال پہلے والا؟ کیا ہے اکھر میں کوئی 300 سال پہلے والا؟ کیا ہے بھروچ میں کوئی 400 سال پہلے والا؟ کیا ہے پالیج میں کوئی 500 سال پہلے والا؟ کیا ہے بروڑا میں کوئی 600 سال پہلے والا؟ یہ سب کہاں چلے گئے؟ سارے مغل کے بادشاہ کہاں ہیں؟ اور صحابہ کہاں ہے؟ تابعین کہاں ہے؟ تبع تابعین کہاں ہے؟ 100 سال پہلے والے وکیل کہاں ہے؟ انجینئر کہاں ہے؟ پروفیسر کہاں ہے؟ میرے اور آپ کے پردادا کہاں ہیں؟ ان کے ابا کہاں ہیں؟ ہمارے وہ 300 سال پہلے والے باپ دادا کہاں ہیں؟ ان کا رعب کہاں ہے؟ ان کی وہ زمینیں کہاں ہیں؟ ان کے وہ دستاویز کہاں ہیں؟ کہاں چلے گئے؟ فرمایا جہاں گئے ہیں وہاں مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ اچھا، ہم میں سے کس کس کا انتقال ہونے والا ہے؟ ایسا ہو تو ہم بھی یہیں رہنے آ جائیں، یہاں والے نہیں مرتے۔ میں سوال پوچھتا ہوں، ہم میں سے کس کس کا انتقال ہونے والا ہے؟ ہاں درد تو مجھے بھی لگتی ہے، ہاتھ تو اٹھاؤ، کیا کرے، جانا ہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اچھا ہم سب مر جائیں گے، 150 سال کے بعد کوئی نہیں ہوگا ہم میں سے، تو کیا دل لگا کے کرو گے اس دنیا سے، کیا لے کے جاؤ گے؟ انتقال ہوتا ہی مرن داخلے بن جائیں گے۔
پوری زندگی بندہ محنت کرتا ہے میرا نام ہو جائے، کیا نام؟ انتقال ہوتے ہی مرحوم کے نام سے پکارا جائے گا، تیرا نام ہی ختم، مرحوم کو لاؤ، مرحوم کا انتقال ہو گیا، حاجی مرحوم۔ تو کیا نام کے لیے محنت کی تھی، نام ختم۔ پھر یار کپڑے برانڈیڈ ہو، گھڑی برانڈیڈ ہو، پرسنالٹی اچھی ہو، ارے تیری پرسنالٹی تو کفن میں پڑے گی یار، وائٹ لباس میں جب تو سویا ہوا ہوگا، اس وقت کی پرسنالٹی دیکھ کیسی ہوگی۔ کفن میں جیب بھی نہیں ہوگا، قبر میں الماری بھی نہیں ہوگی، خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ جائے گا، اکیلا آیا تھا اکیلا جائے گا، دنیا میں آیا تھا کس نے پہلا غسل دیا تھا نہیں پتا، جائے گا کون آخری غسل دے گا نہیں پتا، جب دنیا میں آیا تھا تو کس نے کپڑا خرید کر پہنایا تھا نہیں پتا، دنیا سے جائے گا کون کفن کا کپڑا خرید کر پہنائے گا نہیں پتا، جب دنیا میں آیا تھا کس نے گود میں اٹھا کر چولی میں رکھا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائے گا کون گود میں اٹھا کر قبر میں رکھے گا نہیں پتا، دنیا میں آیا تھا کس نے داہنے کان میں اذان بائیں کان میں اقامت کہی تھی نہیں پتا، دنیا سے جائے گا کون جنازے کی نماز پڑھائے گا نہیں پتا، جب دنیا میں آیا تھا تو ہاسپٹل میں کون کون لوگ دیکھنے کے لیے آئے تھے نہیں پتا، جنازے میں تیری نماز کون کون پڑھیں گے وہ بھی نہیں پتا۔ اور انسان جس دوستوں کے خاطر تو اپنی زندگی چینج نہیں کرتا ہے، وہی دوست لوگ تیری قبر پہ آ کر، تیری قبر پہ مٹی ڈال کر، ہاتھ بھی تیری قبر پہ ہی جاڑ دیں گے، اس وقت تجھے تیری اوقات کا پتہ چل جائے گا۔ کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں، کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ یاد رکھنا اگر نمازیں چھوٹے گی اللہ کی زمین پر مزہ نہیں آئے گا۔ مولانا آنکھ نہیں کھلتی ہے، ارے آنکھ نہیں کھلتی ہوتی تو رمضان میں بھی نہیں کھلتی، تیری دل کی نیت ٹھیک نہیں ہے، تو رمضان میں اٹھنا چاہتا ہے اللہ تجھے پورا سال پورا رمضان اٹھاتا ہے، تو دونوں عید میں اٹھنا چاہتا ہے اللہ تجھے اٹھاتا ہے، تو 15ویں شعبان میں اٹھنا چاہتا ہے اللہ تجھے اٹھاتا ہے، وہ عید والی طلب بتا اللہ تجھے فجر کی نماز میں اٹھائے گا۔ مولانا 5-6 الارم رکھتے ہیں پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی، میرے عزیز وہ صبح میں جلدی والی ٹرین پکڑنی ہو ممبئی جانے کے لیے تو الارم سے آنکھ کھل جاتی ہے، مولانا اس کے لیے تو پہلی رنگ میں ہی کھل جاتی ہے، ویسے نماز کے لیے 5-6 الارم رکھے تو آنکھ نہیں کھلتی، اور ٹرین پکڑنی ہے پہلی رنگ میں ہی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس سے پتا چلا کہ الارم کا کوئی قصور ہے نہیں، ایمان کی کمزوری ہے۔ سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔ اے انسان اگر تو اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہے، تیرے لیے سارے راستے کھلے، چلا جا، اور اگر تو نہیں جانا چاہتا تو اللہ تیرا محتاج نہیں ہے، تجھے سارے راستے بند نظر آئیں گے، لگنے والوں کے 50-50 چلے لگ جائیں گے، تیرا ایک بھی نہیں لگے گا، وجہ کیا ہے؟ تو ہی نہیں چاہتا۔ اللہ کسی پہ زبردستی نہیں کرتے۔ آخری بات، ہمارے ایک رکشہ چلاتے ہیں، روزانہ کما کے روزانہ کھاتے۔ 2016 میں ان کا چلہ لگا، انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ دیکھ اب تو چلے میں جا نہیں سکتا، تو 40 دن چلا جائے گا، تیرے بچوں کا کیا ہوگا؟ روزانہ کمانا، روزانہ کھانا، چلہ پابندی سے لگ رہا ہے 7-8 سال سے۔ دل میں خیال آیا، سوچا اب تو نہیں جا سکتا، کہتے ہیں کہ 2017 میں میرے کو سارے راستے بند ملے کہ اب نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے 2018 میں بھی نہیں گیا، میں نے تو نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے اللہ کسی اور سے کام لے لے گا۔ اکثر غریب لوگ ہی زیادہ جاتے ہیں، بیرون اکثر لوگ قرض لے کے جاتے ہیں۔ 2019 میں بھی نہیں جا سکا، 2020 میں بھی نہیں جا سکا، پھر آیا لاک ڈاؤن، ہو گئی رکشہ بند، اور پھر اس رمضان میں اللہ نے بہت اچھا کھلایا، وہ 30 روپے والا تربوز 15 روپے کلو میں کھلایا، اور 80 روپے کلو والی انگور 30 روپے کلو میں کھلائی،
اور کیا شان ہے میرے مولا تیری، 150 روپے کلو والی چکن 30 روپے کلو میں کھلائی، چل کھا، دیکھ کھلانے پہ آتا ہوں تو 30 روپے کر دیتا ہوں۔ اور سب لوگوں نے کہا، جو روز کما کے روز کھاتے تھے نا، سب نے کہا، غریبوں نے بھی کہا کہ مولانا پہلے لاک ڈاؤن میں جو اللہ نے کھلایا نا، پوری زندگی کے رمضانوں میں ایسا نہیں کھایا۔ اس کو سمجھایا کہ تیری دکان سے بھی نہیں ہوتا، تیرے کاروبار سے بھی نہیں ہوتا، تیری فیکٹری سے بھی نہیں ہوتا۔ جب تو دنیا میں نہیں آیا تھا اس وقت تجھے کون کھلاتا تھا؟ جب تو اسکول جاتا تھا اس وقت تجھے کون کھلاتا تھا؟ جب تو قبر میں چلا جائے گا پھر تیرے گھر والوں کو کون کھلائے گا؟ ارے کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ ابھی مستورات کو دودھ نہیں آ رہا ہے، ادھر بچے کی پیدائش ہوئی اور ادھر اس کی چھاتی میں دودھ حرکت کرتا ہے، بتایا کہ یہ نظام میرا ہے، تیرا نہیں ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، رزق تو آسمانوں میں زمین میں ہے۔ اس لیے فرمایا دن میں رزق کو تلاش کرو اور رات میں رزق دینے والے کو تلاش کرو۔ کوئی تو اللہ کا ایسا بندہ ہو جو 2 رکعت تہجد کی پڑھ لے، 2 رکعت۔ محروم کون؟ جس کے پاس 9 گھنٹے کی رات ہو اور اس کے پاس 2 منٹ اللہ کے لیے نہ ہو، وہ محروم۔ اس کے پاس 2 منٹ اللہ کے لیے نہ، اس کا دل ہی نہیں لگتا اللہ سے۔ اللہ سے زیادہ اس کا دل دوستوں میں لگتا ہے، دوست کو جانتا اللہ کو نہیں جانتا ہے۔ اللہ کے قرآن سے زیادہ اس کا دل موبائل میں لگتا ہے، موبائل کو جانتا ہے، اللہ کے قرآن کو نہیں جانتا۔ ارے کیوں نہیں جانتا؟ وہ جاننا نہیں چاہتا۔ اور میں نے پہلے ہی کہا، نہ اللہ کا دین ہمارا محتاج ہے، نہ اللہ کا قرآن ہمارا محتاج ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے دل میں سوچ لیا کہ جب لاک ڈاؤن میں اللہ نے کھلایا، انشاءاللہ جب میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا اس وقت بھی مجھے اللہ ہی کھلائے گا۔ اللہ کی شان میں نے نیت کی، مولانا میں چلے میں چلا گیا۔ 1 مہینے کے بعد مجھے ملا اور کہتا ہے میں نے سنا تھا اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ میری 5 بڑے بڑے کام جو 5 سال میں ہونا مشکل ہے، میں اللہ سے مانگتا رہا، منت سماجت کرتا رہا، عاجزی کرتا رہا۔ جماعت میں سے آنے کے بعد میرے عزیزوں 1 مہینے کے بعد مجھے کہا مولانا اللہ کی شان، اللہ کا احسان، اللہ کا شکر، آج کا وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے 5 کام بڑے بڑے کر دیے۔ اگر میں یہاں ہوتا تڑپتا رہتا شاید 5 سال میں بھی میرے کام نہیں ہوتے۔ کوئی معمولی چیز ہے؟ 40 دن تک پہلی صف میں نماز، 40 تہجد، 40 اشراق، 40 چاش، 40 اوابین، 40 دن تک حدیثوں کا نور، اور 40 منٹ قرآن شریف کے حلقے، اور اذان کے ساتھ مسجد میں، اور پورا دن مسجد کی 4 دیواری اللہ کے گھر میں۔ ارے ہم جس سے ناراض ہوتے اس کو اپنے گھر میں ٹھہرنے دیتے؟ نہیں نہیں نہیں۔ تو کیا اللہ کسی سے ناراض ہو اللہ اس کو اپنے گھر میں ٹھہرنے دیں گے؟ فرمایا نہیں نہیں۔ زندگیاں چینج ہوتی ہے، دلوں انقلاب آتا ہے۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی تھی، 4 مہینے لگائے تھے، اس کے بعد زندگی کے کئی 4 مہینے لگائے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرتے رہے۔ میرے عزیزوں یہ عاجز یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت جو ہے یہ ہمارے لیے چلتا پھرتا مدرسہ ہے۔ جب ہمارا وقت لگے گا اللہ کے راستے میں اور پابندی سے لگے گا، آپ دیکھنا فجر کی نماز میں مسجد آباد ہوگی، ہمارے ہی بچوں میں سے کوئی عالم بنے گا، کوئی حافظ بنے گا، کوئی قاری بنے گا، کوئی مفتی بنے گا، کوئی شیخ الحدیث بنے گا۔ جب اللہ کا دین سمجھ میں آئے گا نا، آنند کے ایک شخص تھے، ان کی تشکیل کے لیے گئے، وہ جنگل میں آگے بھاگتے رہے، جماعت والے ان کو سمجھاتے رہے اللہ کی شان، آپ جو ہے آپ ہمارے ساتھ 3 دن کے لیے چلیے، ارے آپ آرام کر لینا اللہ کے راستے میں۔ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، 1.5 گھنٹے سمجھاتے رہے، منت سماجت کرتے رہے کہ آپ کی زندگی دیکھ کر بے چینی والی لگتی ہے، پریشانی والی لگتی ہے، چچا جان اللہ کے دین سے دور رہو گے، بے چین رہو گے، پریشان رہو گے۔ اللہ اکبر۔ وہ جب جماعت میں آئے، قرآن کے حلقے میں بیٹھے، سورہ فاتحہ پڑھتے نہیں آئی، دل کی دنیا بدلی، گھر گئے، اپنی بیوی سے کہا میری بیوی مجھے تو قرآن نہیں آتا لیکن اللہ نے مجھے پیارے 3 پھول جیسے بیٹے دیے ہیں، میں نیت کر کے آیا ہوں یہ تینوں کو میں اچھا حافظ بناؤں گا، اچھا قاری بناؤں گا۔ ہاں ہاں ہاں، یہ دل پر لگتا ہے
دل کی دنیا بدلتی ہے، دل اثر لیتا ہے اس حلقوں میں، بعد میں انہی کے بچے حافظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب نے کہا تھا جب دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت چلے گی تو مدرسے کو طلبہ ملیں گے، جب دعوت کی محنت چلے گی تو مشائخ کو مریدین ملیں گے، جب دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت چلے گی تو بیت اللہ کو حاجی ملیں گے، جب دعوت کی محنت چلے گی تو مسجد کو مصلی ملیں گے، لوگوں کے اندر اللہ کا دین آئے گا، اور پھر خاندانوں میں، نسلوں میں اللہ کے دین کا وجود ہوگا۔ بیوی بھی تیار ہو گئی اور ایک مدرسے میں اپنے تینوں بچے کو رکھ کر آ گئے۔ اللہ اکبر! آج ایک بہت بڑے علاقے کے دونوں بچے بڑے اسٹیٹ لیول پر بڑے ٹاپ کے دونوں قاری ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں جنہوں نے محنت کی تھی ان کو کیسا ثواب مل رہا ہوگا۔ آج ان کے بچوں کو پڑھاتے ہوں گے، اللہ کا قرآن پڑھاتے ہوں گے، مکتب پڑھاتے ہوں گے، محنت کرنے والوں کو کیسا ثواب ملے گا۔ یہ بہت بڑا کام ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو، ہاں، لیکن کسی اللہ والے سے بیعت بھی ہو جاؤ، ان سے جڑے ہوئے بھی رہو اور اللہ کے راستے میں وقت بھی لگاتے رہو۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جس سے اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہوں وہ بہت چھوٹے بن کر کے، اپنے آپ کو ایک دم مٹا کر کے، سچے دل سے، اللہ تعالیٰ ہمارا دل دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمارے اعمال دیکھتے ہیں کہ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، ہمارے علاقے میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب سے بڑا گنہگار میں ہوں، سب سے بڑا پاپی میں ہوں، سب سے بڑا مجرم میں ہوں۔ ارے مولانا ہم کیسے اس بات کو اپنے دل میں پیدا کریں؟ ہاں، جو ہمارے سے بڑے ہیں ان کی نیکیاں زیادہ ہے، جو ہمارے سے چھوٹے ہیں ان کے گناہ کم ہے، چھوٹے بھی ہم سے اچھے ہیں، بڑے بھی ہم سے اچھے ہیں۔ اگر اپنے آپ کو کسی سے اچھا سمجھو گے تو پھر اس کو تکبر کہلائے گا، اور پیارے نبی کا ارشاد، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جب انسان تھوڑا سا نیک بنتا ہے یا حافظ عالم بنتا ہے، شیطان کوشش کرتا ہے، اس کو یہ سمجھاتا ہے کہ تو دوسروں سے اچھا ہے۔ اسی لیے فرمایا، اسی لیے مشائخ صوفیہ کی جوتیاں سیدھی کرائی جاتی ہے۔ کیا مولانا پھر ہم اپنے آپ کو حافظ نہ سمجھیں، عالم نہ سمجھیں، حاجی نہ سمجھیں، قاری نہ سمجھیں، متقی نہ سمجھیں، دیندار نہ سمجھیں؟ تو فرمایا ہاں ہاں ہاں، یہ سب تو نہ سمجھ، تجھے شریعت تقوی حاصل کرنے کو کہتی ہے، متقی سمجھنے کو نہیں کہتی۔ تجھے اللہ کا ولی بننے کو کہتی ہے، ولی سمجھنے کو نہیں کہتی۔ تجھے حاجی بننے کو کہتی ہے، حاجی سمجھنے کو نہیں کہتی۔ تجھے اللہ کے راستے میں وقت لگانے کو کہتی ہے، اپنے آپ کو پرانا ساتھی سمجھنے کو نہیں کہتی۔ تجھے حافظ عالم بننے کو کہتی ہے، اپنے آپ کو حافظ عالم سمجھنے کو نہیں کہتی۔ جہاں سمجھے گا تکبر پیدا ہوگا، اور یوں کہے گا یہ عمرہ تو اللہ نے کروایا، عالم تو اللہ نے بنایا، چلہ تو اللہ نے لگوایا، یہ جماعت تو اللہ نے بنائی، نسبت اللہ کی طرف کرے گا، تکبر نہیں آئے گا، نسبت اپنی طرف کرے گا، شیطان اچک لے گا۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے، اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے۔ دیکھو میں جو کہہ رہا تھا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہو، بہت چھوٹا بن کے کام کرو۔ ایک ساتھی گش میں نہیں آئے، پرانے ساتھی بستی والے بلانے کے لیے گئے، کہا حضرت یار آپ پرانے ساتھی ہو کر گش میں نہیں آتے ہو، کیسے کام چلے گا؟ حالانکہ کسی کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، کام ہوتا ہے کسی کو۔ ان کو آ گیا غصہ، انہوں نے کہا میں نے کوئی گش کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ اللہ اکبر! کہہ تو دیا اور اللہ پاک نے سن لیا۔ اللہ سنتے کہ نہیں؟ جس کو یہ معلوم ہو نا کہ اللہ بہت دھیان سے سنتے ہیں، وہ پھر اپنی کہانیاں کسی اور کو سناتے ہی نہیں ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اللہ سنتا ہے، اللہ ہی کو سنا دیتے ہیں۔ سکون کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا اکیلے میں جو بات کرنے کی مزہ آتی ہے اللہ سے، اسی کو سکون کہتے ہیں۔ چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، رات میں بستر پر آنکھیں بند ہیں اور اللہ سے باتیں ہو رہی ہے۔ تو کیسے اللہ سے بات کرے؟ میرے عزیز اللہ بہت قریب ہے، فون پہ انگلینڈ بات کر لیتا ہے، اللہ تو تیری شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، بات تو کر اس سے، وہ تو ساری ماؤں سے زیادہ تجھ سے پیار کرتا ہے۔ اس نے کہا میں نے کوئی گش کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ اللہ اکبر! کہہ تو دیا، سوچتا تھا گش میں جاؤں گا۔ وہ ساتھی کہنے لگا 10 سال تک اللہ نے مجھے گش سے محروم کر دیا، چل ٹھیکہ نہیں لیا ہے، ضرورت بھی نہیں ہے تیری، تو ٹھیکہ لے گا تو ہی کام چلے گا۔ اور میں سنا رہا تھا وہ 12 سال کی لڑکی جو حافظہ ہوئی، اس کی نانی کے دل میں بات لگی کہ یار ابھی 4 سال پہلے میری نواسی حافظہ ہوئی، میں بھی تو ہو سکتی ہوں نا، شروع تو کروں اللہ کے نام پر۔ شروع کر دیا نانی نے،
میں مثال دینا چاہتا ہوں، بڑی عمر والے بھی حافظ بن سکتے ہیں۔ ان 50 سال کی عمر میں شروع کیا، 52 سال کی عمر میں نانی بھی حافظہ ہو گئی۔ حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب نے ان کی دعا کروائی سورت میں۔ پھر اس کی ماں کے دل میں لگا میری تو بیٹی بھی حافظہ، میری ماں بھی حافظہ، تو میں بھی تو ہو سکتی ہوں۔ تو اس کی ماں نے یاد کرنا شروع کیا، الحمدللہ سورت میں اس کی ماں بھی حافظہ ہو گئی، اور اسی لاک ڈاؤن میں ان کی بھی دعوت کھا کے آیا۔ کوئی یاد کرنا چاہے تو اس کے لیے آسان ہے، اور اگر کوئی سیکھنا ہی نہ چاہے تو نہیں سیکھ پائے گا۔ ڈرائیونگ سیکھ جائے گا، موبائل چلانا سیکھ جائے گا، لیکن اگر وہ اللہ کے دین کو پیٹھ بتائے گا، اس کے اندر طلب نہیں ہے۔ جمعہ کی طلب ہے، جمعہ کی توفیق دیں گے۔ 5 وقت کی طلب ہے، 5 وقت کی توفیق دیں گے۔ رات 3:30 بجے اٹھنے کی طلب ہے، 3:30 بجے کی توفیق دیں گے۔ جہاں اس نے جان چھڑائی، فجر میں تو لیٹ سوتا ہوں نہیں پڑھ سکتا، توفیق چھین لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، اور نام بھی یاد نہیں آتا آپ کے خاں کا، وریڈیا والوں، اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اتنی بات ضرور ہے 1 منٹ کی کہ اللہ تعالیٰ بڑے رحمان ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے معاف کرنے والے، بڑے پیار کرنے والے۔ تانا کبھی بھی نہیں دیتے، پہلے کہاں گیا تھا، اب کیوں آیا، اتنے سب گناہ کر کے کیوں آیا، پہلے زندگی کہاں گزاری، کبھی تانا نہیں دیتے۔ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سانس چل رہی ہے، خدا کے دربار میں جو بھی آئے گا ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا، اپنے اللہ کو استقبال کرتا ہوا پائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، بستی والے آئے، موسیٰ علیہ السلام بارش ہوتی نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو جنگل میں جائیں گے، اللہ سے دعا کریں گے۔ اللہ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو جو مجمع کو لے کے آیا ہے، اس میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے 40 سال سے گناہ کیے ہیں، اور اس نے ہمیں ناراض کر رکھا ہے۔ موسیٰ جب تک وہ بندہ اس مجمع میں رہے گا، میں آسمان سے پانی نہیں برسانے والا، اس کی وجہ سے میں نے بارش روکی ہے، اس نے مجھے ناراض کیا ہے۔ سوچو تو صحیح کیسا ناراض کیا ہوگا، اللہ کا کیسا جلال ہوگا، اللہ کا کیسا غصہ ہوگا اس بندے پر۔ موسیٰ پہلے اعلان کر کے تو یہاں سے نکل، اگر وہ بندہ نکلے گا تو آسمان سے پانی برساؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، اللہ کی شان کوئی نکلنے کو تیار نہیں۔ پھر اعلان کیا موسیٰ علیہ السلام نے، تو کوئی نکلنے کو تیار۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ نے بتایا ہے، پکی بات ہے، اس میں کوئی تو ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، کوئی نکلنے کو تیار نہیں۔ آسمان سے موسلا دھار جو پانی برسا ہے، جو بارش برسا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لوگ تو جانے لگے اپنے اپنی جگہوں پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جی آپ نے کہا تھا اس مجمع سے ایک شخص باہر نکلے گا پھر میں آسمان سے پانی برساؤں گا، یہ تو کوئی نکلا بھی نہیں اور آپ نے آسمان سے پانی برسا دیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جس کی وجہ سے بارش روک رکھی تھی نا، وہ 40 سال کا گنہگار، اسی کی وجہ سے بارش برسا دی۔ جس کی وجہ سے بارش روکی تھی، جس کو میں باہر نکلنے کو کہہ رہا تھا، اسی کی وجہ سے بارش برسا دی۔ کہا موسیٰ میں اس سے خوش ہو گیا۔ اللہ جی وہ کیسے؟ کہ جب تو نے اعلان کیا نا تو وہ سمجھ گیا کہ اب میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ اس نے دل میں کہا اللہ پاک سوری، مجھے معاف کر دیجئے۔ تو اے موسیٰ پھر ہماری رحمت جوش میں آ گئی، اسی کی وجہ سے پانی برسا دی، صلح ہو گئی، دوستی ہو گئی، اس نے معافی مانگ لی، اس نے سوری کہہ دیا ہم سے۔ اللہ جی مجھے تو بتاؤ وہ کون ہے؟ کہا موسیٰ جب تک وہ 40 سال سے گناہ کرتا رہا، جب میں نے کسی کو نہیں بتایا تو اب تو وہ توبہ کر کے میرا ہو چکا ہے، کبھی بھی کسی کو نہیں بتاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، ایک دم صاف دل ہے، اللہ سے بات چیت کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں بتایا۔ ایسے تو ہے میرے اور آپ کے پیارے اللہ۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کی قبرستان والا کہنے لگا یہ کون آیا قبر میں؟ روزانہ 600 لوگ ایصال ثواب کرنے کے لیے آتے ہیں، ہمارے جنازے میں نہیں ہوتے۔ جمعہ کے دن 3000 لوگ آتے ہیں۔ میرے عزیزو سمجھ آئے نہ آئے، دل لگے نہ لگے، مزہ آئے نہ آئے، ہمارا نفس مانے نہ مانے، اپنے آپ کو چینج کر کے اپنی جوانی اس پر فدا کر کے دیکھو،
پھر دیکھو وہ کیسے دام لگاتا ہے، زندگی کیسی ہوتی ہے اور موت کیسی آتی ہے اور کس شان سے دنیا سے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام کو عاشق رسول بنائے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ کا ذکر کر کے دعا کریں گے۔ لائٹیں بند کر دیجئے، اندر باہر کی ساری لائٹیں، تاکہ قبر کی یاد آئے۔ آنکھوں کو بند کیجئے، اپنی گردن کو جھکائیے، اپنے دل میں جھانک کر اپنی حقیقی تصویر دیکھیے۔ لا الہ الا اللہ، 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 وریڈیا والو اپنی طلب بتاؤ اللہ کو، شرماؤ نہیں۔ لوگ گالی بولتے ہوئے نہیں شرماتے، گانا گاتے ہوئے نہیں شرماتے، دوست لوگ چوراہوں پر غیبتیں کرتے ہوئے نہیں شرماتے، کومنٹری کرتے ہوئے نہیں شرماتے، گراہکوں کے ساتھ گھنٹوں بات کرتے ہوئے نہیں شرماتے۔ ہم اللہ کا نام لیتے ہوئے کیوں شرمائیں؟ اللہ پاک یہاں موجود ہے، ہم سب کے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اپنی طلب تو بتاؤ، اللہ آپ کو لینے کے لیے آیا آج تو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھوں کو بند رکھے، اپنی گردن کو جھکائے رکھے، مراقبہ کر لیجئے۔ دل سے اللہ کو یاد کرنے کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت آ رہی، ہمارے دل میں سما رہی، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان کو تالو سے لگائیں، زبان سے اللہ کا نام نہ لے، دل سے اللہ کے نام کا مزہ چکھے۔ صرف سوچنا ہے کہ دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زندگی جس غفلت میں گزاری، جس گناہوں میں گزاری، جس بد نظری میں گزاری، جس غیبتوں میں گزاری، جس موبائل کے غلط استعمال میں گزاری، ذرا اس کو یاد کر کے بھی اپنے اللہ سے معافی مانگ لیجئے۔ آج معافی مانگنے کا وقت ہے۔ اتنی دیر سے ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یقین مانو اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ رونے والوں کی اس کے دربار میں بڑی قدر ہے۔ 7 سمندر بنائے، اس کے باوجود بندے کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو کے ایک ایک قطرے سے پیار کرتے، محبت کرتے۔ جس کے آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکلے، اس پر جہنم کی آنکھ حرام کر دیتا ہے۔ دنیا والوں کی طاقت کو جانتے ہو، ذرا اس کی طاقت کو بھی تو جانو۔
ایک بزرگ کا انتقال ہو رہا تھا، انہوں نے ایک نوجوان شخص کے کہا کہ بیٹا تو میرے پاس آ جا، میں تجھے کشف قبور والی نعمت میں تیرے اندر منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ کی ذات سے امید ہے تجھے بھی قبر پر کشف ہو جایا کرے گا کہ قبر والوں کے ساتھ کیا ہو رہا۔ اس نے سوچا میں چلا جاؤں۔ ایک بزرگ نے کہا بیٹا نہ جا، اگر کسی کی قبر میں عذاب ہو رہا ہوگا اور وہ تو دیکھ لے گا تو تیرا کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں، عبث یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، کٹی گناہوں میں عمر ساری، کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے، اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر، وہ ابھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا، وہ ابھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا، عزت بھی ملے گی دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی دولت بھی ملے گی، کرو خدمت ماں باپ کی، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی۔ اس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، وہ اللہ کے سامنے ان کے لیے آنسو بہائے، ان کے لیے روئے، ان کے احسانات کو نہ بھولے، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہو، گندگیوں کو صاف کیا ہو، خود گیلے میں سوتی ہو، ہمیں سوکھے میں سلایا ہو، بڑا اکرام کیا ہو، بڑا پیار کیا ہو، جس ماں باپ نے ذریعے کے طور پہ چلنا سکھایا ہو، بولنا سکھایا ہو، کمانا سکھایا ہو، اس ماں باپ کو بھول جانا بڑی نادانی ہے۔ ایک شخص کی والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ یوں کہنے لگے اگر تمہاری اماں موجود ہو تو اس کے پاس جا کے بیٹھا کرو، مجھے اپنی ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ ایک شخص کے ابا کا انتقال ہو گیا، وہ یوں کہنے لگے اگر تمہارے ابو تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جایا کرو، میرے کان میرے والد کی آواز میں میرا نام سننے کے لیے ترس چکے۔ کتنی مرتبہ بیچارے قبر میں ماں باپ تڑپتے ہوں گے کہ یہ ہمارا وہی بچہ ہے جس کے لیے اتنی محنت کی تھی، کوشش کی تھی، قربانی دی تھی، اور آج وہ ہمیں ایک سبحان اللہ پڑھ کے بخشنے کے لیے تیار۔ اگر تم اپنے ماں باپ کو بھولو گے، یاد رکھنا تمہاری اولاد بھی تمہیں بھول جائے گی۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جو کرنا ہے اپنی موجودگی میں اللہ کے نام پر دے کر جاؤ، ورنہ انتقال کے بعد اولاد تمہارے نام کے 5,000 روپیہ نہیں دے گی۔ اگر کوئی ہمارے پاس آئے کہ دادا کی طرف سے 5,000 روپے دو، کیا دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ کیا خیال ہے ہمارے پر پوتے ہمارے لیے دیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، دعا کر لیجئے ہاتھ اٹھا کر۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم والا کریم آقا اللہ، آپ تو بڑے رحمان ہیں، رحیم ہے، کریم ہے، حنان ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے۔ اللہ آپ تو توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، معافی مانگنے والوں سے خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ
آپ کبھی بھی تانا نہیں دیتے، آپ بڑے مہربان ہیں اپنے بندوں پر، آپ کی رحمت آپ کے غصے پر غالب ہے۔ رب کریم ہم ہیں بڑے گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، مجرم، پاپی۔ اے اللہ ہم نے دن کے اجالے میں بھی گناہ کیے، رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کیے، جلوت میں بھی گناہ کیے، خلوت میں بھی گناہ کیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ لوگ آس پاس سے آ گئے، اپنی میٹھی نیند قربان کر کے آ گئے ہیں، اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے آ گئے۔ اللہ دیکھیے نا یہ وریڈیا میں نوجوانوں کا ایک مجمع ہے، اے اللہ یہ آپ کی محبت میں آئے، یہ آپ کے عشق میں آئے، یہ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے، یہ آپ کو تلاش کرتے کرتے آ گئے، یہ آج سچی توبہ کرنے کے لیے آئے، یہ جنید جمشید کی طرح آج آپ سے صلح کرنے کے لیے آئے۔ یہ اب کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، یہ دنیا والوں کے خاطر اب زندگی نہیں گزاریں گے، یہ آپ کی محبت میں جئیں گے، آپ کی محبت میں مریں گے۔ اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دے، اس مجمع کو قبول کر لے، اللہ قبول کر لے، جو لوگ سن رہے ہیں سنتے رہیں گے انہیں قبول کر لے، پوری دنیا والوں کو ہدایت دے دے۔ یہ اللہ دنیا میں لوگ پریشان حال ہے، آپ نے ہمیں بڑی اچھی حالت میں رکھا ہے، آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم میں کتنے لوگ ہیں یتیمی میں زندگی گزارتے ہیں، کتنی عورتیں بیوائی میں زندگی گزارتی ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کی اوپر نیچے کوئی نہیں، جنہیں دیکھنے والا کوئی نہیں، کتنے بچے کتنے ماں باپ ہیں ان کے بچے نافرمان ہو چکے ہیں، کتنے معصوم بچے ایسے ہیں چھوٹے سے وہ اپنے گھروں میں اکیلے رہتے ہیں۔ اللہ اللہ ہم نے ایک داستان سنی کہ سورت کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں خدمت والے ایک گھر میں گئے، انہیں پتا چلا کہ اس گھر میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے، ان کے 4 بچے ہیں، سوچا کچھ مدد کر دی جائے، کچھ ان کی خدمت کر دی جائے۔ گھر گئے، ایک بیٹی نے دروازہ کھولا جس کی عمر 14 سال تھی، پوچھا بیٹی یہ 3 معصوم کون ہیں؟ کہا چچا جان یہ تینوں میرے بھائی ہیں، ایک کی عمر 6 سال ہے، ایک کی عمر 7 سال ہے، ایک کی عمر 8 سال ہے۔ کہا بیٹی آپ کے ابو کہاں ہیں؟ کہا ہمارے ابو کا 3 سال پہلے انتقال ہو گیا چچا جان، ہم لوگ یتیم بچے ہیں۔ اچھا تو تمہاری اماں تو کہیں کام پر گئی ہوگی، تمہاری اماں کہاں ہے؟ اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اس نے کہا چچا جان آپ نے ہمارا زخم ہرا کر دیا، 1 مہینے پہلے ہماری ماں کا بھی انتقال۔ یہ 4 دیواری میں کون رہتا ہے؟ کہ میں اپنے بھائیوں کو لے کر رہتی ہوں۔ بیٹی کھانا کا کیا کرتے ہیں؟ کہا دوپہر مانگنے کے لیے چلی جاتی ہوں، کچھ پیسے ہاتھ لگ جائے بھائیوں کے لیے کچھ لے آتی ہوں، رات کے وقت میں اڑوس پڑوس میں کچھ کھانا بچ جاتا ہے، کچھ ٹھنڈا باسی کھانا ہوتا ہے وہ ہمیں دے دیتے ہیں، ہم گزارا کر لیتے ہیں۔ میرے عزیزوں ابھی رمضان گیا، سب کے گھروں میں افطاری کے دسترخوان سجے ہوں گے، 5 منٹ پہلے سب دوست اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہوں گے، یہ 3 بیچارے چھوٹے چھوٹے بھائی یہ آ کے پوچھتے ہوں گے بہن اپنے گھر میں کوئی دسترخوان نہیں؟ اڑوس پڑوس والے کے یہاں تو تلڑ بھی موجود ہے، فروٹ بھی موجود ہے۔ بہن کہتی ہوگی بیٹے میرے بھائی اصل میں ان کے ابو موجود ہے، ان کا بزنس ہے، وہ باہر سے فروٹ لے آتے ہیں، ان کی امی موجود ہے وہ تلڑ بنا لیتی ہے، سموسے وغیرہ بنا لیتی ہے، تمہیں تو معلوم ہے نہ ہمارے ابو ہے نہ ہماری اماں ہے۔ عید کے دن کیا گزری ہوگی ان بچوں پر؟ تیار ہو کر پوچھتے ہوں گے بہن ہم کس سے ہاتھ ملائیں، ہم کس سے عیدی لیں؟ اللہ آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے لیکن ہم ناشکرے ہو گئے۔ دنیا میں کوئی تھوڑا بہت احسان کر دے اس کی قدر کرنا جانتے ہیں، آپ نے اتنی زندگی دی، نعمت دی، احسان کیا، آپ کو بھول گئے۔ اگر آپ ایک ہارٹ فیل کر دیں تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ رہے، اگر آپ دونوں کڈنی فیل کر دیں ہمارا تو کام ہی تمام ہو جائے، آپ 3 سیکنڈ کے لیے 3 منٹ کے لیے سانس روک دیں تو ہمیں تو قبرستان کے حوالے ہونا پڑے۔ اللہ آپ کا احسان آپ نے بہت اچھی حالت میں رکھا۔ رب آج ہے یہ پورا مجمع اور یہ عاجز ہم تمام آپ سے صلح کرتے ہیں، اللہ پچھلی ساری زندگی سے اللہ معافی مانگتے ہیں، جو گناہ ہو گئے معاف کر دے، اللہ سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، آئندہ گناہوں سے بچا لے اللہ، اے اللہ گناہوں سے بچا لے، خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے کبھی گناہ ہو جائے اللہ فوراً توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بار بار اگر گناہ ہو جائے بار بار توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس توبہ کو توبۃ النصوحہ بنا لے، گناہوں سے بچا لے، اے اللہ اس علاقے میں وریڈیا کے ماحول کو مدنی ماحول بنا، یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا، اے اللہ اس مجلس کے انعقاد
تحقیقات کے لیے جن جن حضرات نے محنتیں کی ہو، کوششیں کی ہو، ان تمام کے نام آپ بخوبی جانتے ہیں. ان تمام کو بطور خاص اللہ ولایت کا نور عطا فرما، نسبت کا نور عطا فرما. اے اللہ اس پورے علاقے میں اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. اے اللہ ہمیں علماء کی، حفاظ کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. ہمیں بھی اپنے بچے کو حافظ عالم بنانے کی توفیق عطا فرما. کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو، اپنے فضل سے معاف فرما. اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ذرا ایک دو اعلان ہے وہ سن لے.